بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وسع على أهله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سنته كلها. رواہ الطبرانی فی الاوسط۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم الحرام میں 10ویں تاریخ کو عاشوراء کا دن کہتے ہیں۔ عاشوراء کے دن کی خاص فضیلت ہے اور محرم الحرام پورے مہینے کی بھی فضیلت ہے۔ عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی بھی بات حدیثوں میں کہی گئی ہے، ویسے ہی عاشوراء کے دن کے تعلق سے ایک اور خاص عمل جو صرف عاشوراء کے دن کے لیے ہے، 10 محرم الحرام کے لیے ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی یہ مجمع الزوائد نام کی جو کتاب ہے حدیث کی، اس میں موجود ہے اور اس میں طبرانی کے حوالے سے دی گئی ہے۔ یہ حدیث الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ بہت ساری حدیثوں کی کتابوں میں آئی ہوئی ہے۔ دارقطنی، شعب الایمان، طبرانی اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں۔ اس حدیث میں اب اس حدیث پاک کی طرف ہم جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر اور اپنے عیال پر خرچے میں وسعت کرے گا، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے فضل سے پورے سال اس پر وسعت فرمائیں گے۔ یہ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ناظرین، یہ بات اس وقت کہی جا رہی تھی جس وقت کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کا یہ مزاج بنا ہوا تھا کہ صحابہ اپنے اوپر کم خرچ کرتے تھے اور اللہ کے نام پر غریبوں میں اور دین کے پھیلانے میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ ان کے اندر بہت کم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف طرح سے ان کو ترغیب دیتے تھے۔ الگ الگ حدیث اس سلسلے کی بہت ساری موجود ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی کچھ ترغیب دی ہوں، تاکہ صحابہ کا جو سپینڈ کا سسٹم تھا، خرچ کرنے کا اور انفاق کا جو ان کا نظام تھا، وہ صرف باہر والوں کے لیے نہ ہو، اپنے گھر والوں پر بھی ہو۔ چنانچہ یہ حدیث بھی اسی قبیل سے ہے کہ آپ نے صحابہ کو ترغیب دی کہ گھر والوں پر خرچ کرو، اللہ جل شانہ پورے سال تم پر وسعت فرمائیں گے۔ ناظرین، آج ہم لے لیں اس حدیث پاک کو، جبکہ ہمارے سامنے حدیث بیان کی جا رہی ہے، اس وقت حال یہ ہے کہ اب بھی بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہوئے انہیں موت آتی ہے، اپنی بیویوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہوئے انہیں موت آتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کا دوا دارو کا اور علاج کا پورا خرچہ اٹھانے تیار نہیں ہیں، اپنے بھائیوں کو ان کی اگر ضرورت ہے تو ان کی مدد کرنے تیار نہیں ہیں، اور باہر جہاں پر نام ہو رہا ہو، جہاں شہرت ہو رہی ہو، وہاں لاکھوں روپے کی تختیاں لگوانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے استاذ محترم نے فرمایا کہ ایک دن ایک بندے کے متعلق گزشتہ کل انہیں پتہ چلا کہ فلانی جگہ پر اس نے 1.5 لاکھ روپے دے کر تختی لگوائی اس کے نام کی کہ فلانی سستا میں فلانے صاحب کی طرف سے 1.5 لاکھ روپے، اور دوسرے دن وہی شخص حضرت کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے کہ حضرت میری والدہ کافی دنوں سے بیمار ہے، اسپتال میں علاج کے اندر ہے ابھی اور کافی لمبا بیل ہو چکا ہے، تو میرے پاس جو سود کی رقم پڑی ہوئی ہے میں اس علاج میں دے سکتا ہوں۔ تو یہ حال ہے ناظرین ابھی بہت سارے ہمارے بھائیوں کا کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا آتا ہے تو انہیں موت آتی ہے، دوستوں پر اڑانے میں،
ناجائز تعلقات جو بنائے ہوئے اس پر اڑانے میں، موبائل اچھا ہے پھر بھی اس کو نیا موبائل بدلنے میں، گاڑیاں چینج کرنے میں، اور پتہ نہیں کس قسم میں خرچہ کرنے میں بہت زیادہ پیسے اڑ رہا ہے۔ لیکن اپنی بیویوں پر جو دن رات ان کی خدمت کر رہی ہے، اپنی بیٹیوں پر جو دن رات اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اپنے ماں باپ پر جو دن رات ان کے لیے شفقت کا سایہ بنے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرنے میں انہیں پریشانی اور انہیں مصیبت آ جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہمیں آج کے دور میں اس کی طرف ترغیب دیتی ہے اور ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صرف ایک دن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس ایک دن اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت کر دو، جتنا تم نارمل خرچ کرتے ہو اس دن اس کے مقابلے میں کچھ زیادہ کر دو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث پاک کے پیچھے یہ پیغام بھی موجود ہے کہ گھر والوں پر خرچ کرنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسندیدہ تھا۔ چنانچہ اس حدیث پاک میں یہی فرمایا اور اس کی فضیلت بھی بیان فرما دی کہ پورے سال اللہ جل شانہ روزی میں وسعت فرمائیں گے، تاکہ اس کی وجہ سے بھی لوگ اپنے گھر والوں پر اس ایک دن میں خرچ کریں۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی نسبتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اینیورسری ہوتی ہے، اس دن بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، ہوٹل میں کھانے جاتے ہیں یا کھانا باہر سے منگواتے ہیں، کچھ اسپیشل گفٹس اپنے گھر والوں کو لا کر دیتے ہیں، یا کبھی برتھ ڈے کے دن خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ اینیورسری کے دن پر خرچ کرنا، برتھ ڈے پر خرچ کرنا، یہ عیسائیوں کے طریقے ہیں جو انہوں نے پوری دنیا میں جاری کیے ہوئے ہیں، اور آج ہم بھی بہت سارے لوگ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث پاک کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں کہ آپ کو اگر اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے تو اس کے لیے اسپیشل دن جس میں آپ نارمل سے زیادہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 10 محرم الحرام ہے، عاشوراء کا دن ہے۔ اس لیے کہ عاشوراء کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ جل شانہ کی طرف سے پوری دنیا کا اس وقت کا جو سب سے بڑا باطل تھا فرعون، اس کے مقابلے میں اس وقت کا جو سب سے بڑا حق تھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو فتح عطا ہوئی تھی۔ فرعون غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے فتح عطا فرمائی تھی۔ تو یہ باطل کی ہار اور حق کی جیت کا دن ہے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ اسپیشل دن ہے جس دن آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کریں۔ تو اس حدیث پاک کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کو کوئی گفٹ دینا، ان پر اسپیشل خرچ کرنا، تو اس کے لیے بہترین دن عاشوراء کا دن ہے۔ اس دن دوسرے حدیثوں کے مقابلے میں روزہ بھی رکھنا ہے، روزے کے ساتھ ساتھ خرچ کے اندر وسعت بھی کرنا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں ہو یا پہننے اوڑھنے کی ضرورت کی چیزوں میں ہو، کسی طرح سے آپ گفٹ دے کر بھی اپنے اس حدیث پاک پر عمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، عیال اور اہل کے الفاظ زیادہ تر اس حدیث میں استعمال ہوئے ہیں۔ عیال اور اہل کا دائرہ اگر ہم دیکھیں ڈکشنری کے اعتبار سے تو وہ صرف اپنے گھر تک محدود نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس کو اور زیادہ بڑا کرنا چاہیں تو آپ کے دوسرے رشتہ دار بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ کے محلے والے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ میں وسعت کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیجئے، تھوڑا سا اور اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھ لیجئے، اپنے محلے والوں کو دیکھ لیجئے، اور خاص کر کے ان حالات میں جب کہ بہت سارے لوگوں کے کاروبار بالکل ختم ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، اس میں اس حدیث پاک کی طرف سے عیال کے لفظ کو ہم بڑھا کر کے اپنے آس پاس کو بھی دیکھ لیں تو انشاءاللہ پورے سال ہماری روزی میں ایسی وسعت اور ایسی برکت ہوگی جو ہم نے سوچی تک نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ابھی لوگ کہہ رہے 2020 فیل ہو گیا، لیکن جو لوگ اس مرتبہ عاشوراء کے دن اس حدیث پاک پر عمل کر لیں گے تو ان کا 2020 بھی فیل نہیں ہوگا اور 2021 بھی فیل نہیں ہوگا۔ یہی پیغام ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔